اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر وقت اس کے پاس رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف واپس پلٹے. اللہ تعالیٰ ہر وقت دروازے توبہ کے دروازے کو کھولا رکھا ہوا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کر دیا. they are lost in their lives، جنہوں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، جنہوں نے اللہ کے حدود کو پامال کر دیا، جنہوں نے گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کر دیا ہے، ان کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، do not despair from the mercy of Allah، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف واپس آئے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں جو گناہگار ہیں، اور ہم سب گناہگار ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے گناہ کر لیا، ڈونٹ لیو ان دا پاسٹ بٹ لیو ان دا فیوچر. ٹاک اباؤٹ، اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی جو پاسٹ میں ہوا ہے اس کی معافی مانگو، اینڈ لیو ان دا فیوچر، لیو فار دا فیوچر، کہ آگے وہ گناہ نہ کرو. ابھی گناہ ہو گیا ہے، اوکے ہو گیا ہے نا، چھوڑ دو اسے، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. Ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Talk to Allah. Have conversation with Allah. Ya Allah, I'm so sinful. I'm a sinner. میں آپ کا بندہ ہوں یا اللہ. I'm so weak. مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں یا اللہ. Please forgive me. یا اللہ forgive me. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولے گا. ایک حدیث میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں. وہ میرے پاس چل کے آتا ہے، میں اس کے پاس بھاگ کے آتا ہوں. وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، میں اسے امبریس کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ خود تیار ہیں ہر وقت. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھے، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھوں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا قدم آپ نے رکھنا ہے، پہلا قدم میں نے رکھنا ہے، پہلا قدم ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سے گناہ ہو گئے، یا اللہ میں یہ گناہ کرتا تھا، میں نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے گناہ، اگر یہ آسمان، یہ پہلا آسمان ہے نا، آسمان اور زمین کے جدھر ہم بیٹھے ہیں اس کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہے، اس ڈسٹنس کے اندر ایک بندہ اگر اتنے گناہ کر دے کہ اگر ایک گناہ کے اوپر ایک گناہ رکھتے جائیں اور یہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنا فاصلہ ہے اس کو فل کر دیا جائے with the sins of a person، ایک انسان کے، لیکن پھر وہ اتنا گناہ گار بندہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے یا اللہ میں نے گناہ کر دیا، مجھے معاف کر دیں، میں گناہ گار بندہ، میں آپ کا بہت گناہ گار بندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کتنے توبہ کے لیے کھولے ہوئے ہیں، دروازے کھولے رکھے ہوئے ہیں کہ تم صرف ایک جملہ کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. یعنی اتنا گناہ گار بندہ. یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، سنیں یہ جملہ صحیح نہیں. جملہ صحیح اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کر لیے کوئی بات نہیں، 100 کیا لاکھوں گناہ کیے ہو، بڑے سے بڑا گناہ گار، دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہو، لیکن واپس پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. واپس پلٹ تو آؤ، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے پہلے شاید یہ بتایا تھا واقعہ عبداللہ بن مسلم القعنبی کا، کہ he was a drug addict، گناہ گار تھے، شراب میں اور ڈرگز میں اور مختلف گناہوں میں انوالو تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے شہر میں اب شعبہ رحمہ اللہ ایک امام ہے، وہ آئے اور لوگ ان سے حدیثیں سن رہے تھے، ان کے پاس چل کے جاتے تھے،
وہ اونٹ پہ یا اپنے گھوڑے پہ چاہ رہے ہیں اور ان کے آس پاس لوگ موجود ہیں اور ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کو جیلسی ہوئی عبداللہ بن مسلمہ کو کہ یہ کیا بات ہے, لوگ اتنی زیادہ اس کی عزت کیوں کر رہے ہیں. تو اس نے اپنے کسی آس پاس گزرنے والے سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے, یہ شعبہ ہے, امام شعبہ. انہوں نے کہا یہ کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ محدث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سناتا ہے. عبداللہ بن مسلمہ اس کے پاس اسٹریٹ اس کے پاس پہنچے, اس کے گریبان پکڑ لیا, امام شعبہ کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بھی حدیث سناؤ, اور شراب نشے کی حالت میں. امام شعبہ اس کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں اب اس کو کیا جواب دوں, اس کو کیسے کیا بتاؤں, کون سی حدیث بتاؤں. لیکن he was wise person, عقل مند تھے, سمجھتے تھے چیزوں کو. تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے. انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے پھر تم جو چاہے کرو. یہ کہنا تھا کہ عبداللہ بن مسلم واپس پلٹے ہیں, اپنے گھر میں آ کے اپنے آپ کو لاک کر لیا اور رونا شروع ہو گیا, اور یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کہی تھی, میرے اندر حیا نہیں ہے کیونکہ میں جو چاہے کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے this shows کہ I don't have حیا of Allah subhanahu wa ta'ala, I don't have the shyness, modesty. اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرم و حیا نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا جا رہا ہوں, گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہا ہوں. اس نے توبہ کی, باہر نکلا, اس نے کہا کہ میں نے بھی امام شعبہ جیسا امام بننا ہے. لوگوں نے کہا اگر اتنا بڑا عالم بننا ہے تو جاؤ اس وقت کے سب سے بڑے محدث امام مالک رحمہ اللہ جو کہ مدینہ میں ہوتے ہیں, تو وہاں جاؤ اور وہاں جا کے ان سے علم حاصل کرو. سیدھا اس نے اپنا گھوڑا پکڑا اور پہنچ گئے امام مالک کے پاس, ان کو کہا کہ میں نے آپ سے علم حاصل کرنا. امام مالک کی ڈیتھ کے بعد عبداللہ بن مسلمہ القعنبی جو ہے امام مالک کی سیٹ پہ بیٹھا. اور آپ سب نے یقیناً امام بخاری کا نام سنا ہوگا. امام بخاری کے استاد ہیں یہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی, اور صحیح بخاری میں یہ والی حدیث اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, یہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی سے ہی نیریٹڈ ہے. یعنی وہ حالانکہ اس وقت جاہلیت کے زمانے میں ہی وہ حدیث سنی تھی انہوں نے, اس سے پہلے انہوں نے توبہ نہیں کی تھی, انہوں نے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا تھا, لیکن وہ حدیث اس ٹائم پہ سنی, اس نے ان کی زندگی کو بدلا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو پورا تبدیل کر دیا. تو اتنا بڑا گناہ گار اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معافی دی, اور ایسی معافی دی کہ آج دنیا کا بڑا محدث, سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا حدیث روایت کرنے والا امام بخاری رحمہ اللہ ان کے استاد بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت, ایکسیپٹنس دی انہیں. ہم تو یقیناً انشاءاللہ اتنے بڑے گناہ گار تو نہیں ہوں گے, تو کیا ہمیں کس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے. میں بتایا شرط یہ ہے بس کہ پہلا قدم آپ نے رکھنا ہے, پہلا اسٹیپ آپ نے رکھنا ہے, پہلے توبہ آپ نے کرنی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے گر گرانا ہے. جا کے دیکھیں سجدے میں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے تو دیکھیں. اور رب کریم ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں غفار, غفار, بار بار معاف کرنے والا, بار بار معاف کرنے والا, ایک بار نہیں, بار بار معاف کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. میں اور آپ گناہ کرنے کے بعد اپنی گناہوں پہ ڈٹ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوتاہی کا, کمزوری کا اس کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں کمزور ہوں, گناہ گار ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ عمر کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے, عمر مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی his donkey will become Muslim, لیکن عمر جیسا ڈھیٹ
with all respect to Umar Zidane, لیکن میں اس پیرافریز کر رہا ہوں to make you understand کہ لوگوں کا کانسیپٹ ان کے بارے میں کیا تھا, لوگ کیسے ان کو سوچتے تھے کہ عمر اتنا زیادہ گناہوں میں, اتنا زیادہ اسٹربرن ہے اپنے گناہوں کے اندر, اپنی جاہلیت کے اندر, کہ he will never become Muslim. لیکن کس چیز نے بدلی؟ کچھ آیات نے ان کی زندگی بدلی, چند آیات نے ان کی زندگی بدلی, اور غالباً سورہ طٰہٰ تھی, چند آیات میں, اور ایسی بدلی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھی بنایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں گیا, ابو بکر گیا اور عمر گیا, میں نے کیا, ابو بکر نے کیا, عمر نے یہ کیا. یعنی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بگیسٹ جانشین, ایک ابو بکر اور دوسرے عمر. ابو بکر کے جانے کے بعد متفق فیصلہ تھا کہ عمر should be the capable of becoming a خلیفہ. مسلمانوں کا خلیفہ اگر بن سکتا ہے تو عمر بن سکتا ہے. Consensus, no difference of opinion, agreed upon. تو وہ عمر جس کے بارے میں لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا, چند آیات سنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اور ان کی زندگی بدل دی, انہوں نے توبہ کر لی. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ, فضیل ڈاکو تھے, رابر تھے, چوریاں چکاریاں اور ڈکیتی کرتے تھے. اور ان کی ایک گرل فرینڈ تھی ایک شہر کے اندر. گرل فرینڈ نہیں تھی بلکہ ان کو ایک لڑکی سے محبت تھی. تو وہ اس لڑکی کے چکر میں اس کے گھر تک گئے, اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے لگے. تو اندر سے قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے, اللہ کے خوف سے ڈر جائیں, اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں. فضیل دیوار پہ چڑھے ہوئے تھے تو ایک دم سے گر پڑے اور کہنے لگے الان الان الان, اب آ گیا وقت, دس از دی ٹائم ناؤ, آ گیا ٹائم. واپس پلٹے, اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ ڈکیتیاں کرتے تھے. وہ بیچ میں ہائی وے رابر تھے بیسیکلی, جو قافلے جاتے تھے نا ان کو بیچ میں سے پکڑ لیتے تھے. تو وہ اس جگہ پہ گئے تو وہاں پہ جو ایک قافلہ رکا ہوا تھا اور قافلے والے آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہاں سے نکلنا نہیں ابھی, اور خاموشی سے یہاں پہ آرام سے سکون سے ایک ساتھ رہنا, یہاں سے ادھر ادھر نہیں جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم باہر نکلو قافلے سے الگ ہو اور فضیل آ کے پکڑ لے. یعنی آپس میں ہوں گے تو ہم فضیل سے نمٹ لیں گے, لیکن اگر تم باہر نکلے, کوئی ایک بندہ دو بندے باہر کہیں نکلے تو فضیل ان کو پکڑ لے گا. فضیل سوچنے لگے کہ یہ دیکھو کہ یہ فضیل سے ڈر رہے ہیں اور فضیل اپنے رب سے نہیں ڈرتا. یہ فضیل سے ڈرتے ہیں اور فضیل اپنے رب سے نہیں ڈرتا. اور فضیل حرم کے امام بنے. فضیل نے علم حاصل کیا, فقہ کی علم حاصل کیا, and he became one of the well-known Islamic scholar. امام الحرم فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. کیا چیز تھی؟ ایک آیت, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا ابھی ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں. یہ میرا سوال آپ لوگوں سے, جو قرآن کا سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کیا اب بھی ایمان والوں پر, یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم سب کو یقین ہے نا ہم ایمان والے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, تو ہم سے بات ہو رہی ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ, کہ ان کے دل ڈر جائیں بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. ہم کتنے لیکچرز اور سنیں گے؟ How many lectures do we want? کتنے لیکچرز چاہیے, کتنی ٹاکس چاہیے, کتنے حلقات چاہیے,
کتنے بیان چاہیے, کتنی آیات پڑھنی ہے, کتنے رمضان گزارنے ہیں, کب توبہ کریں گے, کب واپس اللہ کی طرف پلٹیں گے؟ جب بڑھاپے میں آ جائیں گے, جب ہڈیوں میں جان نہیں ہوگی, تب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. ہم کس زوم میں ہیں, کس دھوکے میں ہیں کہ ہمیں 60 سال کی زندگی ملے گی اور پھر ہم توبہ کریں گے؟ نہ کریں سب, واپس پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کی صفات رحیم, کریم, غفار, غفور, یہ صفات ہیں. ان صفات کا غلط اور ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر شدید العقاب بھی ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اگر نہیں مانیں گے نا اگر ہم ایسے نہیں سدھریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں جب پکڑتا ہوں تو پھر چھوڑتا نہیں ہوں, ڈھیل دیتا ہوں, لیکن ڈھیل دینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو بڑے شدید پکڑتے ہیں, شدید العقاب. پھر بھاگنے کا چارہ نہیں ہوتا ہے. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کسی نے بولا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی طریقہ بتائیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں گناہ کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ کھانا پینا چھوڑ دو, یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہوا ہے نا اس کے علاوہ کہیں اور سے رزق لے آؤ جو اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا رزق نہ ہو, تو وہ لے آؤ اور پھر گناہ کر لو. تو اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ رزق تو دینے والا اللہ ہے, سارے رزق میں کہیں پہ بھی جاؤں گا رزق تو اللہ تعالیٰ دے گا. میں کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے نکل جاؤ اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی زمین کے علاوہ کہیں اور جا کے کسی اور زمین میں جو کہ اللہ کی ملکیت نہ ہو ادھر جا کے گناہ کرو. اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے, اس کی لینڈ سے, اس کی زمین سے نکل کے کہیں اور چلے جاؤں, کیونکہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی, تمام میں کہیں پہ بھی جاؤں گا وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اس نے کہا پھر اچھا ایسا کرو, ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے کہا پھر ایسا کرو کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا. اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر اچھا ایسا کرو گناہ کر لو, لیکن اس شرط پہ کہ جب ملک الموت آئے تمہارے پاس تو اس کو کہنا کچھ وقت اور دے دے, اس سے بات چیت کر کے اس کو کہنا کچھ اور وقت دے دے, تو تمہیں وقت دے دے گا, پھر تم توبہ کر لینا, معافی مانگ لینا, سب سیٹ ہو جائے گا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, ملک الموت کا جو ٹائم مقرر ہے اس سے آگے تو میں جا نہیں سکتا, بڑھ نہیں سکتا. کہا اچھا پھر ایسا کرو گناہ کر لو, لیکن جب جہنم کا جو وہ آئے گا, چوکیدار آئے گا اور تمہیں جہنم کی طرف وہ فرشتہ لے کے جائے گا تو اس کے ساتھ نہیں جانا, اس کو کہنا میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا. اس بندے نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو پھر ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو, جب تم اس کا کھانا پینا کھاتے ہو, اس کی زمین میں رہتے ہو, وہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے, تمہاری موت کا وقت مقرر ہے, اور جہنم کا جو چوکیدار ہے, جو فرشتہ ہے, اس سے تم بحث نہیں کر سکتے, لڑ نہیں سکتے, تو پھر تم گناہ کیوں کرتے ہو, گناہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس کافی ہے میرے لیے, میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ کس سے کہانی ہے, یہ صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عمل کے لیے. حجت لک او علیک, آپ کے لیے حجت ہوں گے یا آپ پر حجت ہوں گے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے لیے حجت ہوں. یہ جو لیکچرز ہم سن رہے ہیں, ایک چیز ہر حلقہ میں, ہر لیکچر میں کوئی ایک چیز ایک ہفتے کے لیے آپ یہ پلان کر لیں اپنے پاس کہ میں اس لیکچر میں جو میں نے ایک چیز میں نوٹ کروں گا یا کروں گی, اور اس کے بعد میں پورا ہفتہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں. پھر نیکسٹ ویک ون مور تھنگ, نیکسٹ ویک ون مور تھنگ, نیکسٹ ویک ون مور تھنگ. دس ول ہیلپ یو الاٹ انشاءاللہ. آپ کی زندگی ایک سال کے اندر بہت تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ.
تو توبہ کی کچھ کنڈیشنز ہیں, انشاءاللہ میں اس پہ اینڈ کروں گا کنڈیشنز آف توبہ پہ. 3 کنڈیشنز ہیں توبہ کی, اس کو اس طرح یاد رکھ لیں کہ پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر, ماضی, حال اور مستقبل. آپ سے جو گناہ ماضی میں ہو گیا ہے اس پہ ندامت اختیار کرنا. سب سے پہلی کنڈیشن توبہ کی یہ ہے کہ آپ ریگریٹ کریں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم التوبہ, ریگریٹ کرنا, ندامت اختیار کرنا, یہی توبہ ہے. دس از دی ایکچوئل توبہ. اگر آپ نے یہ کر لیا نا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, you are embarrassed on your sin, that is the most important thing for توبہ. آپ کی توبہ شروع ہو گئی وہیں سے, کیونکہ آپ نے مان لیا نا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ پاس میں آپ نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریگریٹ. ٹھیک ہے, پہلا چیز یہ کہ ریگریٹ کرنا. نمبر 2, لیو دیٹ سن رائٹ اوے. Are you getting my point? گناہ کر رہے ہیں, کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, یاد آ گیا گناہ ہے, لیو دیٹ سن رائٹ اوے, اسی وقت چھوڑ دیں. یہ نہ کہ یار مزہ آ رہا ہے بیک بائٹنگ میں, مزہ آ رہا ہے, تھوڑا سا مزہ کریں پھر گھر جا کے اس سے معافی مانگ لیں گے, اس کو میسج کر دیں گے کہ یار میں نے تمہاری غیبت کی ہے. گناہ کر رہے ہیں نا, چھوڑ دیں. اس وقت یاد آ گیا, کسی نے ریمائنڈ کرا دیا, کچھ بھی ہوا, آپ کو پتہ ہے اب یہ غلطی ہے. نمبر 1 ریگریٹ کرنا, نمبر 2 اس وقت وہ گناہ چھوڑ دینا, اسی وقت چھوڑ دینا. جی, غیبت ہوتی وہ ہے جو کسی میں ہوتی ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہو. اگر اس میں نہیں ہوتی اور آپ کہہ رہے ہوتے, وہ بہتان ہوتا, وہ الزام ہوتا, وہ چغلی نہیں ہوتی, وہ غیبت نہیں ہوتی. غیبت ہوتی وہ ہے جو اس کی غائب, غیبت کا مطلب یہ ہے اس کے پیچھے, اس کی غائب ہونے میں, جب وہ غائب ہو تب اس کے بارے میں بات کریں. تو لیو دیٹ سن رائٹ اوے, نمبر 2. نمبر, یہ پریزنٹ ہو گیا. نمبر 3, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا. یہ فیوچر کے لیے ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ, یہ مجھے ریگریٹ ہو رہا ہے, میں نے یہ غلطی کر دی, اب یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. ناؤ کوشچن, اگر آپ نے آئندہ وہ گناہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر توبہ کرنی, پھر توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آئندہ گناہ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے بیک بائٹنگ کر لے, مان لیا غلطی ہے, گناہ ہے, چھوڑ دیا, آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کیا, لیکن پھر ہو گئی, انسان ہے. تو آئندہ اگر کر لیا تو پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کریں. یہ نہ کہ یار اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا, نہیں, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. حدیث میں آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر بار معاف کرتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کا نام التوابون میں لکھ دو, توبہ کرنے والوں میں لکھ دو. What does it mean? It means کہ وہ پھر گناہ کرے گا, لیکن اس کی عادت ہے, اس کی ہیبٹ ہے, اس کی یہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے یہ میری طرف واپس پلٹتا ہے. تو اس کا نام لکھ دو توابون. تو توبہ, گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے اصل, یہ ہو جائے گا, لیکن توبہ نہ کرنا اصل مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو توبہ کریں, اگر پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں, پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں. تو these are the 3 conditions of توبہ. And there is a 4th condition of توبہ, if that sin is related to other humans, اگر اس کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے. For example, بیک بائٹنگ کی بات ہو رہی ہے, نمبر 1 گناہ کر لیا, ندامت. نمبر 2 اس گناہ کو بیک بائٹنگ کر لی, عادی کر لی, اس وقت چھوڑ دیا, جیسی یاد آیا ویسی چھوڑ دیا, آئندہ میں غیبت نہیں کروں گا. لیکن آپ نے کسی کی غیبت کی ہے, کسی انسان کی غیبت کی ہے,
اس کا حق تو مارا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا آپ کو انشاءاللہ, لیکن واٹ اباؤٹ دیٹ پرسن؟ تو فورتھ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کو کمپنسیٹ کریں گے, یا تو آپ اس کو بولیں گے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ نہ کہ میں اس کو فون کر کے بول دوں گا تمہارے اندر یہ برائی ہے. یہ توبہ نہیں ہے, بلکہ توبہ یہ ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں کہ یار میں نے تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے بارے میں ایسی بات کی تھی, پلیز معاف کر دو, پلیز معاف کر دو, اس سے معافی مانگ. کیونکہ دنیا میں آپ اس سے معافی مانگ لیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اور بندوں سے معافی مانگ لیں, کیونکہ there is no repentance in آخرہ, there is no توبہ in آخرہ. آخرت میں کوئی توبہ کا دروازہ نہیں ہے, آخرت میں کوئی توبہ کا معاملہ نہیں ہوگا. تو دنیا میں تھوڑی سی پریشانی, دنیا میں تھوڑا سی ڈیفیکلٹی, دنیا میں تھوڑی سی امبیرسمنٹ, تھوڑی سی افسوس, یہ سب اپنا لیں, لے لیں اپنے سر پر, یہ برڈن لے لیں. آخرت میں اس گناہ کا برڈن لے کے نہ جائیں. کسی I'm sure کسی نے چوری تو نہیں کی ہوگی, لیکن بچپن میں کسی نے اسکول میں کسی کی پینسل چرائی ہو تو, اور یاد ہو کہ اس کی پینسل چرائی تھی, تو اس کو بتا دیں آج, ٹھیک ہے, اس کو بتا دیں, اس کو کہہ دیں کہ یار میں نے, I know کہ تمہیں اب فرق نہیں پڑتا ہوگا, لیکن still میں نے اس وقت کیا تھا, اس وقت ہو سکتا ہے اس وقت تمہیں پریشانی ہوئی ہو, تم نے غصے میں کہا ہو کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے اور یہ نہ کرے وہ نہ کرے, whatever جو بھی, تم پلیز مجھے معاف کر دو. ہاں ایک چیز اور میں ایڈیشنلی بتا رہا ہوں, ان کیس, کیونکہ یہ سوال آئے گا کہ ان کیس کبھی کبھی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, بیک بائٹنگ کی ہوتی ہے, اور لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا تو ہمارا ریلیشن اور زیادہ خراب ہو جائے گا. جنرلی نہیں ہوتا, جنرلی اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ یار میں نے تم سے زیادتی کی, تمہارے بارے میں یہ بات کی, پلیز مجھے معاف کر دو, he would be happy کہ آپ نے اس کے سامنے اس کی بات رکھی, اس کو بتا دیا کہ یار میں نے تمہاری کی بات. لیکن some people are like that کہ اگر ان کو بتایا جائے تو اور زیادہ جو ہے وہ بدگمانی شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اس نے پتہ نہیں کتنی اور باتیں کی ہوں گی میرے بارے میں, اچھا یہ تو ہے ہی ایسا. تو پھر اس بندے کے لیے اور اپنے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, جی اس کے حق میں دعا مانگے, ask اللہ کہ oh Allah forgive that person and forgive me. اگر کسی بچپن میں کوئی چیز لی تھی کسی سے, کوئی لے لیا تھا, اس کو واپس کرنی تھی, لیکن آپ بھول گئے کس کی تھی, یا وہ بندہ آپ ملاقات نہیں ہو سکتی, اسکول میں 2 کلاس میں 1 کلاس میں آیا تھا کوئی بچہ, اب آپ جانتے نہیں ہو اسے, تو وہ پیسے جو اس کی قیمت ہے یا جو بھی آپ نے پیسے لیے تھے, کچھ بھی تھا, آپ وہ صدقہ میں ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو معاف کر دے. لیکن یہ کنڈیشن نہیں ہے, یہ علماء نے ایکسٹرنل چیزیں بتائی ہیں کہ اگر ان کیس وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے, دین یہ اس طرح کا آپ کمپنسیشن کریں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھولے رکھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ loves توبہ, اللہ is التواب. قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو التواب الرحیم. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. توبہ کے دروازے کھولے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. اور جب ایمان والوں کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر شک نہیں ہے تو, اگر شک ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کی ایمان کی زیادہ آپ کو یقین ہے اور اپنا ایمان پہ یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, دوسروں کو دیکھ لیں. لیکن یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو ہمیں اپنے کان کھول لینے چاہیے کہ this is Allah is talking to me. توبو الی اللہ, come back to Allah. And what a beautiful word, توبو. توبو کا مطلب it's not جو توبہ ہم کہتے ہیں معافی نہیں ہے, بلکہ coming back to Allah, رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف, واپس پلٹنا. What a beautiful word, coming back to your own reality. جہاں سے آپ کی شروعات ہوئی تھی وہاں واپس آ جاؤ, that is توبہ. Come back to Allah. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. ہمیں اللہ سے بھاگنا ہے, لیکن اللہ کی طرف. ہمیں اللہ سے بھاگ کر کسی اور کی طرف نہیں جانا. We have to run away from the خوف of Allah, from the fear of Allah towards the mercy of Allah.
towards the mercy of Allah. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, come back to Allah. توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ نصوحا کرو, sincere repentance کرو. Allah is ready to forgive you. Allah is ready to forgive you. تو کوئی ایک گناہ, میں نہیں کہہ رہا کہ آج اپنی زندگی کو تبدیل کر کے جائیں, اللہ کرے ویسا ہو جائے, لیکن کوئی ایک چیز آج پلان کر لیں کہ میں یہ ایک گناہ کرتا تھا, یہ تو میں آج چھوڑ دوں گا. آج سے میں اپنی زندگی کا ایک ایکشن تبدیل کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیں انشاءاللہ ایک تبدیلی لے کر آئیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خود 10 تبدیلیاں لے کر آئے گا. خود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولے گا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, whoever strives in my path, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, اللہ opens the doors for him. اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے, راستے کھول دیتا ہے, ایک نہیں 10 راستے کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود تیار ہے معاف کرنے کے لیے. ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم تیار ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں؟ کیا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو اس کے سامنے لا کے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے, یا اللہ یہ میرے گناہ تیرے سامنے ہیں. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ دعا کرتے تھے نا, وہ دعا کرتے تھے, 2 منٹ بعد بات کرتے ہیں. امام شافعی یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ do not look at my sins. Yes, میرے گناہ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے تو برباد کر دیں گے, میں تو جہنم چلا جاؤں گا. So ya Allah, do not look at my sins, look at your mercy, look at your rahmah, because the rahmah of Allah, the mercy of Allah is bigger than everything. دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ, دنیا کے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرسی سے بڑی ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت, میری مرسی ہر چیز سے بلند ہے, ہر چیز سے بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرسی کھلی ہوئی ہے, بہت بڑی ہے, بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ. تو امام شافعی کی طرح ہم بھی یہ توبہ کریں, ایسی توبہ کریں کہ اللہ do not look at my sins. یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں, and یا اللہ we do not deserve your mercy. But یا اللہ when we look at your mercy, we think that we deserve it. We believe that we deserve it. ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو we believe that we do not deserve your mercy. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس مرسی کے ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں, یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے دروازے کھولے رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.